بلا کسی تمہید کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ حضرت آئے اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ باطن جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، باطن جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، ذروں سے یہ خورشید بجھا ہے نہ بجھے گا۔ حضرت مائک پر تشریف۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد الله ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ابھی ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ان کا ایمان، ان کا علم، ان کا تقوی اور ان کا عدل پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر دیکھو، جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے تمہارے سامنے دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہوگا، دوسرے کا نام نکیر ہوگا۔ ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح، دانت گائے کی سینگ کی طرح، آنکھیں لالٹین کی طرح اور بال پیروں تک لٹک رہے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے۔ اور جیسے ہی ہر مرنے والے کی قبر میں وہ پہنچتے ہیں اور اس ہتھوڑے کو زمین پہ رکھتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں اور مردے کا کفن سرک کے نیچے چلا آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام منکر نکیر کا نقشہ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے اس وقت جو میرے ایمان کی کیفیت ہے، کیا قبر میں بھی یہ میری ایمان کی کیفیت باقی رہے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس وقت بھی تمہارے ایمان کی کیفیت باقی رہے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اذن اکفیہما یا رسول اللہ، جب تو یا رسول اللہ میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا، ان کو میں دیکھ لوں گا، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کہ شیطان تو حضرت کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، کیوں بھاگتا تھا؟ ایک حدیث ہے جو میں آپ کو ابھی سناؤں گا۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میرے ایمان کی کیفیت یہ قبر میں باقی رہی تو منکر نکیر کو میں دیکھ لوں گا، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے متعلق پیشن گوئی دی کہ عمر دیکھو، منکر نکیر تم سے پہلا سوال کریں گے، من ربک یا عمر، عمر بتا تیرا رب کون ہے؟ تم جواب دو گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، لیکن منکر نکیر سے حضرت عمر خود پوچھیں گے تم دونوں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ اندازہ لگائیے ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا کہ عمر تم سے دوسرا سوال ہوگا، من نبیک یا عمر، عمر بتا تیرا نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عمر تم گواہی دو گے کہ میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تم دونوں بتاؤ کہ تمہارے نبی کون ہے؟ کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ عمر تم سے تیسرا سوال ہوگا، ارے اسے بند کریے، ادھر بھی تک جیسا ہو جیسے چل رہا ہے ویسے چلائیے، اسے بند کر دیجیے، آپ جتنے ہیں اتنا سن لیجیے بس۔
تو میرے بزرگوں ہمارے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر تم سے تیسرا سوال ہوگا، ما دینک یا عمر، عمر بتا تیرا دین کیا ہے؟ تم کہو گے منکر نکیر کو کہ میرا دین تو اسلام ہے، لیکن تم دونوں بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ منکر نکیر یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں نہیں پتا کس بندے کے پاس آپ نے ہم کو بھیجا تھا، اس کو بھیجا تھا ہم سے سوال و جواب کرنے کے لیے، یا ہم کو بھیجا تھا اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا قوی ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا کہ منکر نکیر سے خود سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے، تم دونوں کا نبی کون ہے، اور تم دونوں کا دین کیا ہے؟ بتاؤ کتنی جرات اور ہمت کس کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگتا کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی، اس لیے کہ روایت میں ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور سامنے سے شیطان آ رہا تھا اور دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ شیطان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہو گئی، کشتی شروع ہو گئی، اور شیطان کے سینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس کے اوپر قابو پا گئے۔ تو شیطان چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہنے لگا کہ عمر مجھے چھوڑ دو، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو عمر میں تم کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ جو مسلمان اس دعا کو پڑھ لے گا شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لاؤ یہ ہمیں دعا بتا دے گا، خود شیطان ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے نا باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن وہ خود اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کتنے سکھائی تھی؟ حدیث میں ہے کہ شیطان نے سکھائی تھی۔ شیطان آیت الکرسی کس کو بتا رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت عمر سے شیطان کہنے لگا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ جو مسلمان اس دعا کو پڑھ لے گا شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت نے اسے چھوڑ دیا اور شیطان سے کہا چلو مجھے وہ دعا بتاؤ۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں نہیں بتاؤں گا، شیطان تھا وہ۔ پھر دوبارہ اس سے لڑائی شروع کی اور اس کو نیچے زمین پہ پٹک دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ پھر وہ چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ عمر چھوڑ دو، اگر تم نے دوبارہ مجھے چھوڑ دیا تو میں تم کو دعا بتا دوں گا۔ حضرت عمر نے پھر چھوڑ دیا کہ چلو یہ دعا بتا دے گا اور میں مسلمانوں کو بتاؤں گا، اور جو مسلمان اس دعا کو پڑھ لے گا، خود یہ شیطان ہے کہہ رہا ہے کہ میرا اس پہ بس نہیں چلے گا، لیکن جب دوبارہ بھی حضرت نے اس کو چھوڑا اور کہا کہ چلو بتاؤ تو کہہ رہا میں نہیں بتاؤں گا، پھر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ شیطان تھا بہرحال۔ تیسری مرتبہ میرے بزرگوں حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور شیطان کا انگوٹھا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں آ گیا اور یہ زور سے دانت سے کاٹنے لگے اور کہنے لگے کہ میں تم کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے تم وہ دعا نہ بتا دو۔ تو پھر مجبور ہو کر شیطان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بتائی اور وہ کہنے لگا کہ عمر جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے ہی موت ہوگی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگ ہمیں اور آپ کو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ کوئی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ یہ دعا ہے دھیان سے سنیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ یہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حوالہ میرے پاس ہے، آپ فون کر کے جیسے بھی آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ اگر حوالہ دینا شروع کیا جائے تو بات کم ہوگی اور حوالے میں سارا وقت چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، بولو بھی کتنی دفعہ؟ 10 مرتبہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، شیطان اس دن کتنا ہی زور اس بندے پہ لگا دے اس بندے کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے اور اس بندے کو شیطان گناہ کبیرہ مبتلا نہیں کر سکتا ہے۔
تو اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم گمراہ ہونے سے اور اللہ کی نافرمانی میں جانے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مجھے جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ دیکھو میرے بزرگوں، صحابہ کے ایمان اور ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا عدل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت سننا، اس کے باوجود بھی وہ حضرات جو ہے مطمئن نہیں تھے، ڈرتے تھے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کے راستہ بدل دے رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، ان کی زبان پر حق بولتا تھا، اس لیے کہ حدیث میں ہے، دیکھو جیسے میرے بزرگوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ زبان سے نکلے ہیں، من وعن وہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اور من وعن یہی الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے عمر سے نفرت کی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی۔ اور آگے ہمارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی کی امت میں اللہ نے ایک محدث کو پیدا کیا، اور میری امت کی محدث عمر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہو، محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر حق بولتا ہو۔ ہمارے نبی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمر تم تو وہ ہو کہ جو تم سے محبت کرے گا محمد الرسول اللہ سے محبت کرے گا، جو تم سے نفرت کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے گا، اور عمر تم تو وہ ہو کہ تمہاری زبان پر فرشتے بولتے ہیں، تمہاری زبان پر حق بولتا ہے، تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اتنا اونچا مقام، اللہ اکبر، جو منکر نکیر سے خود قبر میں سوال کر بیٹھے، آپ بتاؤ کتنا اس عمر کا ایمان کمی ہوگا۔ لیکن وہ عمر بھی اپنے بارے میں ڈرتے تھے، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، بیٹے عبداللہ کی گود میں حضرت عمر کا سر ہے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹے میرے سر کو زمین پہ ڈال دو۔ بیٹے عبداللہ نے حضرت کے سر کو زمین پہ ڈال دیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناک کو زمین پہ رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا، عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ اتنا اونچا مقام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنت میں اپنا محل دیکھ کر آئے، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور ایسے اس کی خصوصیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا میں تو ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھو میرے بزرگ، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگے علی دیکھو میری یہ وصیت ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری یہ وصیت ہے، علی میری یہ وصیت ہے کہ جن ہاتھوں سے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیے تھے، علی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دے دینا، جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا کو کفن پہنائے تھے، علی انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنے دینا، اور انہی ہاتھوں سے میرے جسم پر خوشبو لگا دینا، اس لیے کہ 5 لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لاتے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے، حضرت عباس کے دونوں لڑکے فضل اور قسم کروٹیں بدلتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور غسل دے رہے تھے۔ ان 5 مبارک ہستیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اوس بن خولہ انصاری، اسامہ بن زید، فضل اور قسم، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین۔
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے جانے سے پہلے حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی میری یہ وصیت ہے، اس پر تم عمل کر لینا کہ جب میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، جب میرا انتقال ہو جائے تو جن ہاتھوں سے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، علی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دے دینا، انہی ہاتھوں سے میرے جسم پہ خوشبو لگا دینا، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنا دینا۔ اور علی سنو، جب مجھے نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے اور جب میری جنازے کی نماز پڑھ لی جائے تو علی آقا علیہ السلام کے روضے کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا اور یہ آواز لگانا کہ ابو بکر ہے جو اس حجرے کے اندر دفن ہونے کی تمنا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، نبی کے روضے کے باہر جا کے تم کھڑا ہو جانا اور ہمارے جنازے کو لا کے وہاں رکھ دینا اور نبی کے روضے میں آواز لگانا کہ ابو بکر ہے جو اس حجرے کے اندر دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ علی، اگر تمہاری اس آواز پر اندر سے کوئی جواب آئے تو مجھے میرے آقا کے قدموں میں سلا دینا، اور اگر کوئی جواب نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ہم نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو غسل دیے، ان کے جسم پر خوشبو لگائے اور ہم نے خود انہیں کفن پہنائے، سارا انتظام ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھ لی گئی۔ حضرت علی کا بیان یہ ہے کہ میں خود پہلے آگے چل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے روضے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ یہ ابو بکر ہے جو اس حجرے کے اندر دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت علی کا بیان یہ ہے کہ میری اس آواز پر ایک دم کیواڑ کھل گئے اور اندر سے آواز آنے لگی، دوست کو دوست کے پہلو میں سلا دو، یار غار کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں لٹا دو۔ آپ میرے بزرگوں اندازہ لگاؤ کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو دیا کہ آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے نظام کو توڑ پھوڑ کے ختم کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ میدان محشر کو قائم کرے گا، اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی انسانیت وہاں جمع ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، داہنی طرف سے حضرت ابوبکر، بائیں طرف سے حضرت عمر، اور ان دونوں کے دائیں بائیں 10,000 فرشتے ہوں گے اور اس شان کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے، اور جنت میں جب جانے کا وقت آئے گا تو جنت کے 8 دروازے یہ تمنا کریں گے ابوبکر میرے راستے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے بزرگوں جس ابوبکر کو یہ مقام ملا ہو وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے، جری نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے بزرگوں ہم اور آپ اتنے مطمئن ہو گئے، عمل کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دیکھو کیسے مطمئن ہے، نماز چھوٹ جائے کوئی غم نہیں ہوتا، روزہ چھوٹ جائے کوئی غم نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جائے ہمارے دل پہ کوئی ٹھیس نہیں لگتی، مطلب ایسے ہم اور آپ مطمئن ہوتی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچا مقام ملا، پھر بھی وہ روتے تھے اور کہتے تھے کاش کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیتا، کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ مقام اتنا بلند ہے لیکن میرے بزرگوں دیکھو ڈر اور خوف کیسا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے تو مایوس ہو جانا نہیں، مایوسی ہونا تو میرے بزرگوں ایمان کی پہچان نہیں تو کفر کی علامت ہے، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے عمل کرتے کرتے اپنی قبر میں میرے بزرگوں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، اما ترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تمہیں بشارت ہو کہ جنت میں تمہارا گھر ٹھیک میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ان کے بیٹوں کو اللہ نے یہ کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے اور ان کی بیوی خواتین جنت کی سردار ہوگی۔ حضرت علی سے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں علی تمہیں بشارت ہو تمہارا گھر جنت میں بالکل ٹھیک
شریک میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ سارے فضائل ہیں لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک شاگرد ہیں زرار بن زمرہ کنانی، وہ کہتے بخدا میں نے حضرت علی کو دیکھا، آسمان کے تارے جب آسمانوں میں جا کر چھپ گئے، کالی رات نے اپنے تاریک پردوں کو ساری دنیا میں چھا گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے اور کہتے تھے آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق. ہائے میرا کیا بنے گا، میرے پاس عمل بڑا مختصر ہے، راستہ بڑا لمبا ہے، راستہ بڑا پر خطر ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا. جن کو بشارت دی گئی ہے کہ علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے قریب، وہ کہہ رہے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا. اس لیے میرے بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. ایک ایک صحابی کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ایک حدیث یاد آگے میں آپ کو سناؤں. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں، برے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں. تو قبیلہ مزینہ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہیں تو آپ اپنی امت کے نیک لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت دھیان سے میرے بزرگوں یہ حدیث سنو، انشاءاللہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی. تو قبیلہ مزینہ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے برے لوگوں کے حق میں بہتر ہیں تو آپ اپنی امت کے نیک لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور میری امت کے برے لوگ میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور وہ میری سفارش کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں بڑے سے بڑے فاسق فاجر گنہگار مسلمان کے لیے میری سفارش ہوگی، بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان کے لیے میری سفارش ہوگی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو میرے کسی بھی صحابی کے اندر کمی نکالتے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں میری سفارش ان مسلمانوں کے لیے حرام ہوگی جو میرے کسی بھی صحابی کے اندر کمی نکالتے ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت پہ اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں کسی کے ایک کے طریقوں کو بھی اپنا لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے اور وہ ہدایت پا جائے گا. لیکن ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر کوئی کمی نکالے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میدان محشر میں اس کے لیے ہماری سفارش حرام ہو جائے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور کیا کیا ان کو بول جاتے ہیں. لیکن طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، عوف بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ملک شام جہاد کے لیے اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا، اور کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مرکز نہیں، کوئی شامیانہ نہیں، چٹیل میدان ہے، سنسان وادی ہے، لقو دق صحرا ہے. ایک وہاں گرجا گھر تھا، گرجا گھر چرچ آج کی زبان میں سمجھ لیجیے. تو حضرت عوف بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس چرچ میں لیٹ گیا، اور جب میری نیند کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس چرچ کے اندر ایک شیر آ گیا ہے. کیا آ گیا بھائی؟ شیر آ گیا ہے. دیکھو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے. تو صحابہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے. شیر ہو، چیتے ہو، بھیڑی ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی. دنیا کے سپر پاور کو کہتے تھے کہ یہ سب مکڑی کے جالے، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو حضرت عوف بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں کہ جس کمرے میں رکا تھا اس میں ایک شیر آ گیا ہے.
ڈرے نہیں، فوراً اپنا ہتھیار وغیرہ سنبھالنے لگے کہیں یہ شیر میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو شیر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، انسانوں کی زبان میں وہ شیر حضرت عوف بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے لگا۔ بے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میدان محشر میں بتاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دے گا اور ہاتھ پیر جو ہے گواہی دیں گے۔ ونختم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پیر یہ خود اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہمارے خلاف، یہ ہمارے ہاتھ پیر خود گواہی دیں گے۔ تو اگر ہاتھ اور پیر کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ شیر کو انسانوں کی زبان میں بات کرنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ شیر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور وہ انسانوں کی زبان میں حضرت عوف بن مالک انصاری سے کہنے لگا بھائی ہتھیار نہ سنبھالو، اوزار نہ اٹھاؤ، میں کوئی تم کو چیرنے پھاڑنے کے لیے اور میں کوئی تم پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے ایک پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، ایک پیغام سنانے تم کو آیا ہوں اور تم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام سنا دینا۔ حضرت عوف بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے پوچھا بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو وہ شیر کہنے لگا اللہ نے یہ پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ بہت زیادہ سفر کرنے والے حضرت معاویہ، ان کے بارے میں آپ مسلمانوں کو بتا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، میں یہ پیغام آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ شیر کو اللہ نے بھیجا اور وہ شیر کہہ رہا ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ نے بہت زیادہ سفر کرنے والے حضرت معاویہ، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ ایک ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنا اونچا مقام ہے، آپ دیکھو محرم حضرت حسین کا کتنا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی ڈرتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرے اوپر چاہے جتنے حالات پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں اے اللہ مجھے اس کا ڈر نہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ اے اللہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہی حال تھا، اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، جس وقت جو عمل ہمیں اور آپ کو کرنے کے لیے کہا جائے اس کو کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک نبی کے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے کافروں نے ان کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ ابو سفیان آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک برچھا تھا، برچھا اس کو سینے پہ لگایا اور زور سے دبایا، سینے کو اس پار چلا گیا، حضرت خبیب کی زبان باہر نکل آئی۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اتحب ان محمدا مکانا، کہ خبیب اب تو تم بھی اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں سولی سے نیچے اتار دیا جائے اور تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے سولی پہ چڑھا دیا جائے، لعظ باللہ۔ سارا جسم خون سے خالی ہو چکا ہے، سارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، زبان میں بھی بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو عجیب ایمانی طاقت دی اور حضرت خبیب ابو سفیان سے کہنے لگے ابو سفیان دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے اور میرے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے سولی پر چڑھا دیا جائے، ظالم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے اور مجھے میرے گھر پہنچا دیا جائے اور میں اپنے بال بچوں میں چین سکون سے رہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں وہاں بھی ہمارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، ہم تو اس کو بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ اور پھر وہ ظالم آگے بڑھے حضرت کو قتل کرنے کے لیے، بال بچے چھوٹے بڑے بوڑھے مرد عورتیں سب اکٹھا ہو گئے، حضرت شعر پڑھنے لگے لقد جمع الاحزاب حولی وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي وقد بضعوا لحمي وقد بان مدمعي۔ یہ چند طویل اشعار ہیں۔ کہنے لگے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آج تیرے نبی کے عشق میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
یہ سارے کافر میرے ارد گرد چھوٹے بڑے جوان بوڑھے مرد عورتیں جمع ہو گئے اور سب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آج مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، میں بال بچوں سے دور ہوں، اپنے گھر سے دور ہوں، اے اللہ مجھے صبر دے دینا۔ دنیا سے جا رہے ہیں، جسم کی بوٹی بوٹی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہے اور کہہ رہے ہیں وَمَا بِي حَذَارِ إِنِّي لَمَيِّتٌ، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری جان جا رہی ہے، ڈر تو اس بات کا ہے کہیں ایسا نہیں شہادت کے بعد بھی، جسم کی بوٹی بوٹی کرانے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جائے۔ اور جانے سے پہلے انہوں نے چند الفاظ کہے، اللہم بلغ سلامی محمدا، اللہم بلغ سلامی محمدا، اے اللہ میرا سلام میرے آقا کو مدینے میں پہنچا دے۔ جیسے انہوں نے یہ الفاظ کہے فوراً جبریل آسمان سے تشریف لے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خبیب کا سلام لے کر پہنچ گئے، اور ہمارے نبی اپنی مسجد میں اپنی محفل میں مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں وعلیک السلام یا خبیب، وعلیک السلام یا خبیب، خبیب تجھ پر بھی تیرے نبی کا سلام۔ ایسی ایسے قربانیاں صحابہ دے کر گئے، اور جان دے کر بھی، جسم کی بوٹی بوٹی کرا کر بھی وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ آج تو میرے بزرگوں اللہ کے دین کے لیے ہم اور آپ کچھ بھی قربانی نہیں دیتے اور پھر بھی ڈرتے بھی نہیں۔ قربانی تو کیا دیں گے؟ دیکھو ایک بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ جانا تھا یہ بیان تقریر کے لیے، تو ہم جو ڈرائیور تھے کئی ایک کو فون کیا بھائی کوئی آ جاؤ چلے، ایک بھی آدمی نہیں ملا، مسلمان تھے سب وہی زندہ مردہ بات کے نعرہ لگانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی کوئی دیوبندی ڈرائیور نہیں ہے کیا؟ سب اسی میں چلے گئے؟ تو کہا سب دیوبندی ہی تو ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے میرے بزرگوں، دیکھو اگر برا کو ہم برا بھی نہیں سمجھیں گے، دل سے بھی برا نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہمارے پاس ایمان کہاں رہا؟ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث میں ہے اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہو اور تمہارے اندر طاقت اللہ نے دی ہے، پاور ہے، تو ہاتھ سے روک دو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو برا کہو، زبان سے بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں تو کم سے کم دل سے تو ایک برا کو برا سمجھو۔ اگر کسی برائی کو ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے تو حدیث میں ہے کہ پھر اس کے آگے ایمان کا کوئی درجہ نہیں، پتہ نہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں وہ۔ آپ بتاؤ غلط چیزوں میں ہم اور آپ بتاؤ ساتھ دیتے ہیں، یہ بتاؤ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بتاؤ باطل نے کیسا میرے بزرگوں مردوں کو عورتوں کو بچوں کو گمراہ کیا شیطان نے، ننگے پیر ہیں، کمر میں گھنگرو باندھے ہیں، مرد بھی عورتیں بچے بھی۔ آج ہم ابھی واپس آئیں گے نا شہر، پورا راستہ جام ملے گا۔ یہ کیا زندگی مسلمانوں کی زندگی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یہی کام کیا تھا۔ حضرت حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے تو آپ تو سنتے رہتے گھنٹوں لگے گا، لیکن ایک بہت اہم چیز جو واقعہ کربلا میں ملتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ والے 9 محرم کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت حسین وہ جمعرات کا دن تھا۔ کون سا دن تھا بھائی؟ اور دیکھو 5 راتوں میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں حدیث میں، 5 راتوں میں سے ایک رات شب جمعہ، یعنی ہم لوگ جمعے کی جو نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلی جو رات ہوتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعرات کے دن گزارنے کے بعد۔ تو وہ رات آ گئی، چونکہ حضرت حسین جمعے کے دن شہید ہوئے تھے، تو کوفہ والوں سے ایک دن کی مہلت مانگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ایک دن کی اور مہلت ہمیں دے دو۔ ان لوگوں نے مہلت دے دی۔ کیوں مہلت مانگی تھی؟ یہ مطلب گھنگرو باندھنے کے لیے اور پائک بننے کے لیے اور یہ تمام خرافات کرنے کے لیے نہیں، اللہ گواہ ہے، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پوری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضرت حسین اور ان کے ساتھی سوئے نہیں۔ شب جمعہ پوری رات ان لوگوں نے تلاوت میں، تسبیح میں، درود شریف پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے تو پوری رات میرے بزرگوں ذکر میں، تلاوت میں، تہجد میں، اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں ان لوگوں نے رات گزاری تھی۔ لیکن آج شیطان نے حضرت
حضرت حسین کی محبت نے مسلمانوں کو بتاؤ سڑکوں پہ لا کے پہنچا دیا، ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کر کے بتاؤ سڑکوں پہ پہنچا دیا۔ اگر حضرت حسین سے محبت ہے، اللہ کی قسم عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، حب حسین کا تقاضا یہ ہے، ہمیں اور آپ کو وہی کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ کے نواسے نے کیا، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ تو پوری رات میرے بزرگوں اللہ کے منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اور آپ یہ پوری رات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اور شیطان کی اطاعت میں گزارنے۔ بتاؤ ایسی پاک ہستیوں کے ساتھ جنت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کیسے جمع کرے؟ بھائی محبت کا تقاضا تو یہی نہ جو وہ انہوں نے کیا وہ ہم بھی کریں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ وہ تو کچھ اور کر رہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ توبہ کریں کہ وہی کریں گے جو حضرت حسین نے، فاطمہ نے، حسن نے، علی نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، 1.25 لاکھ صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، ان لوگوں نے جو کچھ کیا اگر ہم بھی وہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ پوری رات ان لوگوں نے اس طرح گزار دی۔ پھر میرے بزرگوں جمعے کا دن آیا، حضرت حسین نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد خیر و مارکہ پیش آیا دنیا میں۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کا دن، زہیر ابن القین ہے، حبیب بن مظاہر ہے، اور حضرت حسین کی جماعت میں جتنے بڑے بڑے بہادر تھے سب شہید ہوتے رہے۔ حضرت جو ہے سفر میں تھے، اور مسافر کے لیے جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، وہ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے حضرت حسین کا حال یہ تھا، میں اکثر بیان کرتا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت کے جسم میں 67 زخم آئے تھے، 33 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے، 17 لوگ گھر کے نگاہوں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیے گئے، 72 ساتھیوں کا سر کاٹ کر نیزے کے انیوں پر چڑھا دیا گیا۔ اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی میں کربلا کی دھرتی پہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 2 پیغام دیا ہے۔ پہلا پیغام تو یہ تھا کہ مسلمانوں، حالات چاہے جو بھی ہو، جسم کی بوٹی بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر تمہارے اندر شعور بیدار ہے اور تمہاری آخری سانسیں بھی چل رہی ہے، اس وقت بھی تم سے نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں تم کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، اتنی بڑی مصیبت اور کس پر آ سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی میں حضرت حسین ہمیں اور آپ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بیٹھ کر جمعے کی جگہ حضرت نے ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ پھر بہت مشکل سے پانی پینے کے لیے گئے، اور جو ہے پانی پہ بھی ان لوگوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ کسی طرح حضرت نے جو ہے تھوڑے سے پانی ہاتھ میں لیے، اور جیسے ہی منہ کے قریب کیا پانی کو، ایک کوفی کی طرف سے سنسناتا ہوا تیر آیا اور حضرت کی داڑھی کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ ہاتھ میں جو پانی تھا وہ سارا خون میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا، اور حضرت حسین کہنے لگے کہ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو ناراض نہ ہو جانا بس۔ پھر اس کے بعد حضرت دوبارہ عصر کی نماز کے لیے نیت باندھے، بیٹھ کر، کھڑے کیسے ہو سکتے تھے، اتنے زخم کھا چکے تھے۔ بیٹھ کر حضرت نے عصر کی نماز پڑھی، اور جیسے ہی سلام پھیرا، سنان بن انس نخعی، دنیا کی انتہائی بد نصیب انسان، اس نے آگے بڑھ کر وار کیا، تلوار چلائی، اور حضرت کا سر ان کے دھڑ سے جدا ہو گیا۔ خولہ بن یزید نے اس سر کو لیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اپنی اس چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کو توڑنے لگا، ان کے ہونٹوں کو زخمی کرنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، میں دیکھتا تھا ہمارے آقا حسین کو سینے سے لگاتے تھے، کندھے پر بٹھاتے تھے، اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پہ رکھتے تھے، ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بزرگ اگر واقعی دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ
ہمارا حشر فرما دے۔ آپ بتاؤ اگر میدان محشر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم گنہگاروں سے پوچھ لیا سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کے دن جسم پہ 67 زخم کھا کر گھر کے 17 افراد کو نگاہوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھ کر 72 ساتھیوں کا سر نیزے کے نیوں پہ چڑھتا ہوا دیکھ کر بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، اور مسلمانوں تم نے تھوڑی سی نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، تو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو میدان محشر میں ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے میرے بزرگوں دیکھو، اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کیا۔ ہم یہ عزم کریں، چاہے کتنا ہی حالات ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، سفر میں ہو، اللہ کا فضل ہے ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، ٹرین میں، جہاز میں۔ کبھی یاد نہیں ہے زندگی میں ہماری، چاہے جہاز ہو چاہے ٹرین ہو، کبھی ہماری، میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں یاد نہیں ہے کبھی ہماری سفر میں نماز چھوٹی ہو۔ جہاز میں بھی جو اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ ان سے بات کریے، خوشی سے اجازت دے دیتی ہے۔ یہ فساد مچانے والے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہیں آج بھی۔ اس لیے میرے بزرگوں ایک تو ہمیں نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز ہماری کبھی نہیں چھوٹے گی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بتاؤ؟ نماز بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور دوسرا کام میرے بزرگوں یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ بانس کی لکڑیوں کے سامنے سر جھکا دیں گے بتاؤ؟ حضرت حسین تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب یزید اور اس کے لوگوں کے سامنے، اس کی فوج کے سامنے جو زندہ ہے، جن کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، منصب ہے، جب ہم نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا تو یہ دنیا سے چلے گئے، یہ کون ہوتا ہے جن کے سامنے سر جھکایا جائے؟ حضرت حسین نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ اللہ کا دیا ہوا سر اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، نہ زندوں کے سامنے جھکے گا، نہ مردوں کے سامنے جھکے گا۔ اللہ کا دیا ہوا سر اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں بالکل یہ بانس پکڑ پلیاں اور یہ لکڑیاں، یہ میرے بتاؤ اس میں ہمارا کیا مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے؟ چونکہ کفر اور شرک کے حد تک مسلمان پہنچ چکے، ہم صرف سنی سنائی باتوں کو نہیں بلکہ جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بیچاری عورت کھانا بناتی ہے ایک مدرسے میں، ہم بھی گئے اس مدرسے میں، وہ کہنے لگی 3 دن کی ہمیں چھٹی دے دی۔ کیا بات ہے کہ ہم نے گھر میں تعزیہ رکھا ہے؟ تو ہم نے اس سے پوچھا آپ نے تعزیہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی کا تو نام شرک ہے، اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ اسی کا تو نام کفر اور شرک ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دیکھو، بات تو اگر کی جائے تو آپ بہت دیر تک سنو گے، بہت سنتے بھی رہتے ہو، لیکن یہ 2 نیت کر لو انشاءاللہ، موت اور زندگی، عزت اور ذلت، بیماری اور شفا، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین اپنے دل کے اندر ہم بٹھائیں گے، اور دوسرے کسی بھی حال میں ہماری جو ہے نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مختصر سی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المجد كله ولك السلام كله وإليك يرجع الأمر كله، جزا الله تعالى عنا محمدا معه وأهله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تیرے بندے تجھ سے امید لگا کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا پورا یقین ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے، بغیر مانگے تو ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ طائف سے واپسی پر آپ کے حبیب نے کہا تھا، اے اللہ کن لوگوں کے حوالے آپ نے ہم کو کر دیا؟ اے اللہ آج ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، آپ نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کیسے ظالموں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، جن کے سینے میں ہمارے لیے کوئی رحم نہیں ہے، کتنے بے قصوروں کے گھر گرا دیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے، اعمال حسنہ کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اعمال سیئہ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ اے اللہ اتنی شاندار مسجد تیرے گھر کو تیرے بندوں نے بنایا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس مسجد کو بنانے کے لیے محنت کوشش کی، اے اللہ اس کی نسلوں کو اپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔
اللہ اس مسجد کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ اس علاقے پر نظر کرم ڈال دیجئے، ایک ایک مرد عورت جوان بوڑھے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اٹھنے سے پہلے آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس مجلس میں ہم نے کئی مرتبہ درود پڑھا ہے، اے اللہ اس مجلس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمارا درود ہمارے آقا کے روضے پہ پہنچا، اے اللہ ان کی سچی محبت دل میں اتار دیجئے، اے اللہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ دل خون کے آنسو روتا ہے، آج ہماری ماں بہنیں سڑکوں پہ کیسے شیطان کی غلامی میں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں سمجھ دے، اے اللہ انہیں حق بات سمجھا دیجئے، اے اللہ ان کا بھی دل آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں سنتوں کی عصمت اتار دیجئے، خلاف سنت زندگی گزارنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔